ایران کا زوال، شاہ محمد کی وہ پارٹی جس نے سلطنت ڈبو دی۔ یہ کہانی ہے اس رات کی جب ایران کے شاہ محمد رضا پہلوی نے دنیا کے بادشاہوں، شہزادوں اور صدور کو ایک ایسی تقریب میں بلایا جو انسان کی تاریخ کی سب سے مہنگی اور فضول خرچ پارٹی کہلائی۔ زیک ٹی وی میں خوش آمدید، میں ہوں شکیل کوکب۔ نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شاہ محمد رضا پہلوی کو یقین تھا کہ وہ ایران کا نہیں پورے مشرق کا بادشاہ ہے۔ اسے اپنے باپ کی وراثت میں ایک امیر مگر بے چین سلطنت ملی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ ایران وہ سرزمین ہے جہاں بادشاہی کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اسی جذبے میں اس نے فیصلہ کیا کہ ایران کی قدیم فارسی سلطنت ہخامنشیوں ایکمینٹ امپائر کے 2500 سال مکمل ہونے پر ایک ایسی تقریب رکھی جائے جو دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کبھی بادشاہ داریوس اور خسرو انوشیروان کے محلات کھڑے تھے۔ اب شاہ محمد نے فیصلہ کیا کہ اسی مٹی پر اپنی طاقت کا تاج رکھے گا۔ اس کے حکم پر سینکڑوں انجینئر، ہزاروں مزدور اور درجنوں فرانسیسی ماہر آرائش کار ایران پہنچے۔ فرانس سے خصوصی خیمے منگوائے گئے، ایسے خیمے جن کے اندر قیمتی قالین، سنہری کرسٹل کے فانوس، ریشمی پردے اور ہاتھ سے کڑھے ہوئے صوفے لگائے گئے۔ یہ خیمے صحرا میں لگے مگر لگتے ایسے تھے جیسے آسمان پر محل اتر آئے ہوں۔ اس پارٹی پر اس وقت کے حساب سے تقریباً 500 ملین امریکی ڈالر خرچ کیے گئے، یعنی آج کے زمانے میں 5 بلین ڈالر سے زیادہ۔ فرانس کے مشہور شیف میگزیم کیرس سے 20 ٹن کھانا تیارہ بھر کے لایا گیا۔ ایران کے صحرا میں ایک عارضی ایئرپورٹ بنایا گیا۔ ہزاروں فوجی مہمانوں کی خدمت میں مامور تھے۔ شاہ کے حکم پر پیرس سے 16,000 شراب کی بوتلیں اور 300 اقسام کے کھانے ایران لائے گئے۔ ڈیزائنرز نے مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے کرسٹل کی کرسیاں اور ہیرے جڑے برتن تیار کیے۔ یہ صرف ایک پارٹی نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ شاہ ایران زمین کا خدا بن چکا ہے۔ اکتوبر 1971 دنیا کے 65 ممالک کے بادشاہ، صدور، شہزادے اور وزراء ایران پہنچے۔ برطانیہ کی ملکہ کی نمائندہ، فرانس کا صدر، اردن کے بادشاہ، یونان، اٹلی، اسپین، حتیٰ کہ جاپان اور برازیل کے نمائندے بھی آئے۔ ہر مہمان کو شاہی سواریوں میں لے جایا گیا، سڑکوں پر قالین بچھائے گئے اور ہر موڑ پر فوجی سلامی دے رہے تھے۔ عوام کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے طاقتوروں کے لیے ایران کے دروازے کھولے گئے۔ شام ہوتے ہی صحرا میں موسیقی گونجی۔ شاہ اور ملکہ فرادیبا نے سنہری لباس پہنا۔ ان کے سامنے جب 65 ممالک کے نمائندے کھڑے ہوئے تو شاہ نے کہا کہ یہ زمین سکندر اعظم سے پہلے بھی ہماری تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ شام کا کھانا 5 کورس پر مشتمل تھا۔ ہزاروں کرسٹل گلاس، چاندی کے چمچ اور سونے کے برتن۔ ہوا میں خوشبو تھی، موسیقی تھی، غرور تھا اور شاید قسمت کا اشارہ بھی۔ جب شاہ کے خیموں میں روشنی تھی تب ایران کے شہروں میں اندھیرا تھا۔ عوام غربت، مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ تھے، کسان بھوک سے مر رہے تھے اور شاہ اربوں ڈالر کی پارٹی میں ریشمی دسترخوان بچھا رہا تھا۔ یہ تضاد وہ چنگاری تھی جس نے آنے والے انقلاب کو جنم دیا۔ دنیا نے اس پارٹی کو دنیا کی سب سے بڑی فضول خرچ تقریب کہا۔ امریکی اور برطانوی اخبارات نے طنز کیا کہ جب عوام بھوکے ہیں، شاہ بادشاہوں کو کھلا رہا ہے۔ یہیں سے شاہ کی مقبولیت گرنے لگی۔ ایران کے نوجوانوں، علماء اور عام شہریوں کے دلوں میں نفرت پھیل گئی۔ صرف 8 سال بعد 1979 میں ایران میں انقلاب برپا ہو گیا۔ شاہ اور ملکہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہی تخت جس پر وہ خدا بن بیٹھا تھا اب خالی پڑا تھا۔ ایران کی سڑکوں پر وہی عوام نعرے لگا رہے تھے، مرگ بر شاہ، یعنی شاہ مرد آباد۔ پرسپلس کے خیمے جن پر سونا چمک رہا تھا اب ریت اور خاک میں بدل چکے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت جب دکھاوے میں بدل جائے تو قومیں مٹ جاتی ہیں۔ ایران کے شاہ نے دنیا کو حیران ضرور کیا مگر اپنی قوم کو بھلا دیا۔ اور وہ رات جب 65 ملکوں کے جھنڈے ایران کی سرزمین پر لہرائے، دراصل وہ رات تھی جب ایران کے زوال کا سورج طلوع ہوا۔ پارٹی کا اصل مقصد کیا تھا؟
یہ تقریب دراصل ایران کی قدیم سلطنت ہخامنشی بادشاہ داریوش اول کی 2500ویں سالگرہ کے موقع پر رکھی گئی تھی۔ شاہ محمد رضا پہلوی دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں ان بادشاہوں کا وارث ہوں جنہوں نے دنیا پر حکومت کی۔ لیکن یہ تقریب ایرانی عوام کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے طاقتوروں کے لیے رکھی گئی تھی، تاکہ مغربی ممالک ایران کو ایک جدید، امیر اور شاہی طاقت کے طور پر دیکھیں۔ پرسیپولس اس وقت ایک خالی صحرا تھا۔ شاہ نے حکم دیا کہ وہاں ایک مکمل شاہی شہر بنایا جائے، صرف 3 دن کی تقریب کے لیے۔ فرانسیسی کمپنی میزون جینسن نے پورا پروجیکٹ سنبھالا۔ انہوں نے 50,000 درخت لگائے تاکہ صحرا کو باغ بنایا جا سکے، ایک نیا ایئرپورٹ تعمیر کیا تاکہ مہمانوں کے جہاز اتر سکیں، 60 خیمے لگائے جن میں ہر خیمہ ایک چھوٹے محل جیسا تھا۔ خیموں میں ایئر کنڈیشننگ، ٹیلی فون اور باتھ رومز بھی لگائے گئے۔ ہر خیمے کے باہر ایران کے پرچم کے رنگ کی روشنیاں لگائی گئیں۔ یہ سب ریت کے بیچوں بیچ بنایا گیا، جیسے خوابوں کا شہر۔ شاہ نے اس تقریب کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کیٹرنگ کمپنی کو بلایا، میکسمز آف پیرس، جو پیرس کے بادشاہوں اور ملکاؤں کو کھانا کھلاتی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر 6 ٹن کھانے کے اجزاء، 250 باورچی، شیف اور ویٹرز، 20 ٹن برتن اور کرسٹل کے گلاس فرانس سے ایران پہنچائے۔ پانی تک فرانس سے منگایا گیا کیونکہ شاہ کو مقامی ذائقہ پسند نہیں تھا۔ کھانے میں شامل تھا فواگرا، بطخ کے جگر کی ڈش، کیویار، ایرانی مچھلی کا انڈا، فرانس کے پنیر اور شراب۔ سنہری پلیٹوں پر پیش کیا گیا کھانا۔ پارٹی میں 65 ممالک کے رہنما آئے، جن میں شامل تھے کنگ حسین اردن، صدر ٹیٹو یوگوسلاویا، پرنس فلپ برطانیہ، صدر نکولائی چاوشسکو رومانیہ، شاہی اسپین، صدر دوگال کا نمائندہ فرانس، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پاکستان۔ لیکن حیرانی کی طور پر امریکی صدر نکسن اور سوویت یونین کے برجنیف نہیں آئے، کیونکہ دونوں سمجھتے تھے کہ شاہ اپنی دولت دکھا رہا ہے، ملک نہیں سنبھال رہا۔ ملکہ فرح دبا نے اس تقریب کے لیے کرسچین ڈیور سے خصوصی لباس تیار کروایا۔ وہ سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی جس پر خالص زمرد اور سونے کی کڑھائی تھی۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے شاہی بارڈز نے قدیم فارسی فوجیوں کے لباس پہن رکھے تھے۔ ہر میز پر شاہی مونوگرام کندہ تھا۔ ہر مہمان کو تحفے میں سونا، عطر اور قیمتی پتھر دیے گئے۔ مغربی میڈیا نے اسے کہا "دی پارٹی آف دی سینچری"، صدی کی سب سے بڑی پارٹی، مگر ساتھ ہی طنز کیا "وائل ایرانز پور آر ہنگری دیر کنگ فیڈز دی ورلڈ"۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا یہ تقریب نہیں، ایک سیاسی خودکشی ہے، اور واقعی عوام کے دلوں میں غصہ بھر گیا۔ ایرانیوں نے کہا ہماری زمین پر ریت میں سونا بہایا جا رہا ہے اور ہمارے گھر بھوکے ہیں۔ شاہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تقریب اس کی طاقت دکھائے گی، مگر دراصل اس نے اس کے اور عوام کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی۔ پارٹی کے بعد ایران میں غربت بڑھی، سیاسی مخالفین نے شاہ کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ علماء، خاص طور پر آیت اللہ خمینی نے اسے اسلامی قدروں کی توہین قرار دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ایرانی انقلاب کا آغاز ہوا۔ 8 سال بعد 1979 میں انقلاب آیا۔ شاہ ملک سے بھاگ گیا۔ وہی خیمے، وہی ریت، وہی روشنی، سب مٹی میں مل گئے۔ پرسیپولس کے خیمے آج بھی ویران اور خالی کھڑے ہیں، جیسے خاموشی سے یہ کہہ رہے ہوں یہاں کبھی غرور بولا تھا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس تقریب میں لگی ایک میز اتنی لمبی تھی کہ کہا جاتا ہے اس پر بیٹھنے کے لیے پورے گاؤں کے لوگ درکار ہوتے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی ڈنر ٹیبل قرار دی گئی اور آج تک گینز ریکارڈ میں موجود ہے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔